دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، بہت تھوڑی سی ہے۔ زندگی کا دار و مدار وہ ہمیشہ کی زندگی پر ہے تھوڑی سی، کوئی پتہ نہیں کب پوری ہو جائے، کب ختم ہو جائے، کوئی میعاد، کوئی تعداد سال کی، ایام کی اللہ تعالیٰ مقرر یقین نہیں، یہ چیز کسی کے علم میں نہیں ہے کہ کب وقت پورا ہو جائے، کب جانا پڑ جائے۔ ایسی زندگی کا اسی زندگی پر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس زندگی کے بارے میں تو ہر ایک کا معلوم ہے کہ وہ کبھی پوری نہ ہوئی ہے، ختم نہ ہوئی ہے۔ اس کے لیے تیاری دنیا کی زندگی جو اللہ تعالیٰ عطا کی ہمیں کرنا ہے۔ تیاری کرنا کا ہے، دو چیزیں ہیں میرے ذہن میں، دو چیزیں ہیں، ایک ایمان اور ایک اعمال۔ ایک ایمان اور ایک اعمال۔ اصل ایمان ہے، اصل کا ہے ایمان ہے، دوسرا درجہ اعمال کا ہے۔ اعمال چونکہ ہم سب انسان ہیں، کبھی چھوٹ گئی، کبھی کم ہوئی ہے، کبھی زیادہ ہوئی ہے، یہ نہ ہوئی ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی اس درجے کا ہوئی ہے جو اللہ کا مقصود ہے، اور کبھی عمل ہم سے اس غفلت میں ہوئی ہے جی کا اللہ پسند نہیں کرت ہے۔ تو یہاں تو کمی بیشی جو ہے وہ ہوئی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ استغفار کا راستہ کھولی ہے، توبہ کا۔ لیکن توبہ انسان کب کری ہے؟ جب کسی عمل کے خراب ہو جانے سے یا کسی عمل کے چھوٹ جانے سے اس کا ایمان اس کے اندر بے چینی پیدا کری، تو میں نے تو توبہ کری ہے۔ اور اگر یہ مطمئن ہے اپنے ایمان پر تو اعمال پر تو اس سے زیادہ مطمئن ہے، کیونکہ اعمال پر تو فضائل بھی ہیں، وعدے بھی ہیں اللہ کے۔ ایمان کے بغیر عمل کوئی قبول نہ ہوئی ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہ ہوئی ہے۔ جس درجے کا ایمان ہوئی ہے اس درجے کے اعمال ہوئی ہیں، جس درجے کا ایمان ہوئی ہے اس درجے کے اعمال ہوئی ہیں۔ اگر دل کے اندر ایمان کا نور ہے اور دل کے اندر اللہ کے غیر کا کوئی تصور نہیں ہے، اللہ کے غیر دل سے نکلا ہوا ہے، اللہ کے غیر کی حقیقت دل پر کھلی ہوئی ہے کہ یہ کتنی محتاج ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے اللہ کا غیر ہے، اور جو کچھ ہے سب محتاج ہے، جو کچھ ہے سب محتاج ہے۔ ہر چیز آپ غور کریو تو محتاجگی کے حد درجے تک محتاج ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی دکان ہے، وہ حد درجے آپ کی محتاج ہے نہیں، صفائی کری ہو تو ہوئی ہے، سامان اٹھائے کے بیچی ہو تو بکی ہے، تالا کھلی ہو تو کھلی ہے، سامان لا کے میں بھری ہو تو بھری ہے۔ ہر وقت اپنے مالک کی اپنے محتاج ہے۔ ایسے ہی دنیا کی ہر چیز دیکھ لو، ہر چیز کا ہے محتاج ہے۔
جب تک اللہ کے غیر کی محتاجگی کا ہم غور و فکر کر کے نہ سمجھ لے با تب تک کی امید دل سے ٹوٹی ہے بنا، کیونکہ امید وہی کی ٹوٹت ہے جی کی کوئی حیثیت نگاہ ماں انسان کی نہیں بچا۔ ایک مریض ہے گھر میں، کوئی بیمار ہو گیا، بھائی بیمار ہو گیا، لڑکا بیمار ہو گیا، بیوی بیمار ہو گئی، تو آدمی پوری کوشش کرت ہے، لیکن جس دن وہ نا امید ہو جاتے ہو کہ زندگی سے، اس دن کوئی کوشش کرت ہے کوئی زندگی بچاو۔ انسان تو وہی ہے، اگر ہماری بیوی ہے تو بیوی تو آج بھی وہی ہے، لیکن شروع میں کتنی محنت کرت ہے، لیکن جب یہ ڈاکٹرن کی طرف سے، حکیمن کی طرف سے اور دعا تعویذ والن کی طرف سے اور دیندارن کی طرف سے، کیونکہ دعا بھی بہت کراولی ہے، جب ہر طرف سے مایوسی ہو جاتے تو پھر اس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ اب جب امید ختم ہوتے اب اس کی موت کا یوں انتظار کرتا ہے، اور جب تک امید ختم نہیں ہوتی اس کی زندگی کی فکر کرتا ہے۔ دونوں چیزوں میں فرق ہوگا۔ ابھی تک جتنی جدوجہد رہا وہ کائے کی رہے؟ زندگی کی۔ اور اب دیکھو بیٹے، اگر زیادہ دن کوئی بستر پر پڑ جائے تو گھر والے کاہے لاگت ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک تو صرف ہی دے دیتے یا اٹھا لیتے، سنو نہیں سنو؟ تو یہ جملہ جو نکلا ہے یہ اس سے نا امید ہو چکا ہے، کیونکہ زندگی سے یوں نا امید ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے غیر سے نا امید ہونا، ہم لوگ جو کہا تھا نا، اگر اللہ کے غیر پر جو اللہ تعالیٰ عقل دین ہے، دماغ دین ہے، یہ کا استعمال کر کے اس کی محتاجگی کا آپ نہ سمجھو تو اس سے نا امید نہیں ہو سکتا ہو، کیونکہ دنیا کی یہ متحرک چیز ہے، یہ متحرک چیز ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں کہاں ہیں؟ متحرک ہیں، ان سے ہوتا ہوا نظر آ رہا، عمل سے ہوتا ہوا نظر آتا۔ بھائی آپ مزدوری کرے جاؤ، شام کا 300 روپے ملی ہیں، نظر آ رہا نہیں آ رہا؟ تو متحرک چیز کا یقین نکالنا ہے۔ کون چیز کا؟ متحرک چیز کا۔ اب متحرک چیز کا یقین نکالنے کے لیے وہ کی حقیقت کا اپنے اوپر کھولنا پڑے۔ اگر وہ کی حقیقت نہ کھلی تو ہم زبانی کہبا کہ اللہ کے غیر سے نا امید ہونا ہے، ہو ہی نہ پڑا۔ اور دنیا میں جو چیز اپنی طرف مائل کرے، جو چیز اپنی طرف کھینچے، وہ کی شروعات دیکھ لو، وہ کا آخر دیکھ لو، وہ کی حیثیت کھل جائے۔ اپنی دیکھ لو، اللہ تعالیٰ جس وقت دنیا میں ہم کا آپ کا ظاہر کی، ماں کی پیٹ سے دنیا کی طرف منتقل کی، تو ہمارے اندر نہ کوئی تمیز رہے، نہ کوئی پہچان رہے، نہ کوئی شعور رہے، کچھ نہیں رہے، بے حیثیت رہا نہیں رہا، بے حیثیت رہا۔ رات میں کھل جان توڑ نہیں سکت ہم، پیشاب کر لین بتا نہیں سکت ہم، پخانہ کر لین بتا نہیں سکت ہم، اس حیثیت کے ہم رہا نہیں رہا۔ اس سے پہلے چلے جی ہو تو اللہ تعالیٰ ایک ناپاک قطرے سے ہم کا بنائی دے۔ آج ہم اپنے کا
बड़ा हैसियत वाला समझाता तो बनने की तरफ देख लें कि हमारी हैसियत का है। और आज भी नापाकी का लिए टहल रहे हैं। जी का अल्लाह ताला पेट में छुपाए हैं, अगर जाहिर कर दें तो कोई करीब न बैठिए, खाली बाहर कर दें तो कोई बैठिए, बैठना पसंद नहीं करें। तो इस तरीके से जब आप चीज़न का और अल्लाह के गैर का, जो अल्लाह का गैर है, जितना भी अल्लाह का गैर है, जो चीज़ आपको अपनी तरफ मुलतवी खींच रही है, मानूस कर रही है, जब तक आप उसकी हैसियत का ना पहचानिए उससे आप नाउमीद नहीं हो सकते। अल्लाह के गैर से नाउमीद होने के लिए उसकी हैसियत पहचानो कि यह कितनी बेहैसियत है, अल्लाह का गैर कितना मोहताज है, कितना बेहैसियत है। और अल्लाह का यकीन पैदा करने के लिए इसके मुकाबले पर क्या है कि अल्लाह का यकीन दिल के अंदर जमत रहे, उतरत रहे, उसके लिए अपने अमाल का इस दर्जे का बनाना, अल्लाह का जो वादा है वो पूरा हो जाए। अल्लाह का जो वादा है वो पूरा हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से जब कहीं मूसा अलैहिस्सलाम के तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह ही रास्ता निकालने वाले हैं, अल्लाह ही मदद करने वाले हैं। तो अंबिया के औलाद रहे बनी इसराइल, तो कहीं का हम अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं करते, तो अल्लाह के ऊपर भरोसा करो। हमारा ईमान अल्लाह पर है, किस पर है? हाँ। अल्लाह ताला कहीं मूसा अलैहिस्सलाम से कि इनसे कहो कि अगर इनका ईमान हमारे ऊपर है तो ये नमाज से अपना मसला हल करेंगे। अगर इनका ये दावा है और ये दावा अगर हमरा आपका है कि हम ईमान वाले हैं, तो नमाज से ही मसला हल कराना पड़ेगा, तब तो हम अपने दावे में सच्चे हैं। नहीं ये दावा रहिए, आँख बंद हुई है, सारी चीज़ें खुली हैं, सारी चीज़ें, हाँ सारी चीज़ें खुली हैं, कोई चीज़ छुपी थोड़ी रही है। और जो गैब अल्लाह रखे हैं वो गैब में है, बताए दिन है। जहाँ बंद हुई फिर वह ज़िंदगी शुरू हो जी है जो हमेशा की हुई है, तो सारा खुल जी है। हदीस में बहुत सारी रिवायत हैं कि जब लोग जनाजे का लेके चलत हैं तो अगर अल्लाह का राज़ी करके नहीं हुआ है तो आवाज़ लगाओ, कहाँ लिए जाए हो। वही उसी एतबार से अल्लाह ताला रूह निकालने के टाइम फरिश्तन को भेजा था। इसकी मौत पर ही अभी दुनिया की ज़िंदगी जो चंद लम्हात बचत हैं उसी माई के ऊपर खुल जाते तुम किस हाल में जाएगा। और हम किस हाल में दुनिया में रह रहे हैं, जो अगर हम अपने ऊपर गौर करें तो हमारे ऊपर खुल रहा है। कि वादा करने वाला अल्लाह, उसका रसूल खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वादा किसका है? अल्लाह का। खबर देने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के वादे में अगर इंसान का शक हो जाए तो यूँ कुफ्र की हालत में मर जाए। उसका वादा नमाज पर है, उसका वादा नमाज पर है।
وہ وعدہ جو نماز پر ہے، وہ وعدہ جو سبحان اللہ کہنے پر ہے، وہ وعدہ جو روزے پر ہے، وہ وعدہ جو حج پر ہے، وہ وعدہ جو زکوٰۃ و صدقہ دینے پر ہے، وہ وعدہ جو صلہ رحمی کرنے پر ہے، وہ وعدے ایک ہمارے ساتھ پورے نہیں ہوئے اور ہمارا دعویٰ ایمان کا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو اگر ہم ایمان والے ہیں تو ایمان والے کے ساتھ اللہ جو وعدے کیے ہیں وہ کیوں نہیں پورے ہو رہے؟ تو پھر بات یہ سامنے لائی جاتا ہے کہ وہ آخرت میں پورا ہوئی ہے۔ وہ کہاں پورا ہوئی ہے؟ آخرت میں پورا ہوئی ہے۔ وہ تو ایسا ہوا کہ آپ ہم بولے ہم کا نوکری پر رکھ لو، ہم جب تنخواہ مانگن تو کہو کاہے پریشان ہو، جب لڑکی کی شادی کری ہو تب تمہاری آئین ضرورت کٹے مجھے تب تم کا ہم دے گا۔ تو 20 سال مان لو ہم کا لڑکی کی شادی نہیں کرنا ہے تو ہم اور آپ 20 سال نوکری کر سکتے کری ہو؟ 20 مہینے 20 دن تو کر لے ہو کہ چلو مہینہ پورا ہوئی ہے تو دے ہیں، لیکن مہینہ پورا ہو گیا دیکھو ہم پیسے نہ دے گا۔ جب تمہاری آئین ضرورت کا ٹائم یہ لڑکے بچے کی شادی کرے گا اب ہمیں اپنا کام چلاؤ جائے گا، دھکے کھاؤ جائے گا، بھوکے رہو جائے گا، بھوکے رہو جائے گا۔ اور جس دن تمہاری گھر میں کوئی شادی بھی ہوگی اس دن ہم کام دے دو گے۔ آدمی کا کہیے بہت بڑا مکار آدمی ہے، ٹھیک ہے مکاری بنا یوں 1 مہینے کو نہیں دے پا رہا، یوں 20 سال کی اکٹھا تنخواہ دیتی ہے ہم کا۔ ارے کہا تو نہیں کہا تو دنیا میں تو یوں نگد چاہت ہے کہ دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کو مثال کے طور پر نوکری پر رکھیں 10,000 روپے دے با، تو یوں تو جب آپ جان پہ ہو ہم ایماندار ہیں کہ بے ایمان ہیں جب آپ مہینہ پورا کر لے ہو، 1 مہینہ تک تو ہمارے اعتماد پر کام کری ہو، اب 1 مہینے بعد جب ہم تنخواہ نہ دے با تو آپ جان پہ ہو کہ کیسے ہیں۔ لیکن ہم جس کے لیے عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کا وعدہ ہے ہر عمل پر۔ ایمان والے ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے وعدے پورے ہو رہے ہیں۔ جس کے ساتھ اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ رحمتیں جو اللہ اپنی بھیجتے ہیں، دوسرے لفظ میں کہہ لو برکت، یہ اللہ انسان کی، کیونکہ اللہ ہی ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم کو اپنے کل کی خبر نہیں، اپنے 1 گھنٹے کی خبر نہیں، لیکن اللہ کو خوب معلوم ہے۔ تو ایک تو وعدہ ہے جو پورا ہوگا اگر اس شرائط کے ساتھ ہمارے عمل ہیں، ہماری نماز ہے، ہمارا روزہ ہے، ہمارے حج ہے، ہماری زکوٰۃ صدقہ ہے، باقی جتنے اعمال ہیں سب پر وعدہ اللہ کا ہے۔ اب اس وعدے کو اگر ہم پورا نہیں کرا پا رہے ہیں تو ہمارے ایمان میں کمزوری ہے۔ کہاں کمزوری ہے؟ ایمان میں کمزوری ہے۔ جب ایمان میں کمزوری ہوگی کبھی نماز میں اللہ کا دھیان نہیں ہوگا، کبھی نماز میں اللہ کا دھیان نہیں ہوگا۔ باقی جب نماز میں نہیں ہوگا تو باقی اعمال میں تو بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ جب ہماری نماز نہیں قائم ہو پاوے گی تو دین کہاں سے قائم کر دیں گے؟ تو قائم ہو جائے گا۔ آج دین کو قائم کرنے کی فکر میں لگے ہیں، دین قائم ہو جائے۔
تو دین قائم ہوگا نماز کے قائم ہونے سے. تو الحمدللہ 99% جماعتیوں کو نماز کیسے قائم ہوتی ہے نہیں معلوم ہوگا، کیونکہ ساری دنیا میں ایک آواز لگائی گئی کہ نماز کو پڑھنا ہے. اس کے سامنے بات ہی نہیں ہے کہ نماز کو قائم بھی کرنا ہے. قائم کرے ہوگی تو کیسے ہوگی بات بھی نہیں آتی. تو اس کے تو دماغ میں یہ ہے کہ نماز پابندی سے پڑھو، بس نماز قائم ہوگی. نماز اپنے وقت پر اور پابندی سے پڑھو، بس نماز قائم ہو گئی. اتنی بات ہے. اور نماز قائم ہوگی ایمان کے ساتھ. اللہ کے غیر جب دل میں نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. اب جب اللہ ہی ہوگا تو جب آپ نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے تو اللہ ہی تو سامنے آئے گا، اللہ ہی کا خیال تو آئے گا. دیکھو 2 درجے ہیں دھیان کے، 2 درجے ہیں. ایک اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز کا عمل کیا جائے. اللہ کو دیکھے گی روح، یہ آنکھ نہیں دیکھے گی، یہ دیکھ بھی نہیں پاوے گی. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری روح کو اللہ کا دیدار ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہماری ایمان کی محنت وہ ہے کہ ظہر سے عصر کی نماز میں ہمارے تبدیلی ہو، اضافہ ہو. کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے؟ ایک نماز سے دوسری نماز میں ترقی ہو. کیا ترقی کا مطلب ہے؟ جب روح اللہ کا دیدار کر لے گی تو جب ایک نماز سے آپ فارغ ہو گئے تو یہ اس ایام میں اللہ کے دھیان کے ساتھ رہے گی اور اس انتظار میں رہے گی کب دوسری مرتبہ اللہ کا دیدار ہو جائے. آپ دنیا میں دیکھو آدمی کسی لڑکی کا کسی لڑکے سے نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، اب اس کی نگاہ کہیں پڑ گئی، دیکھ لیا ذرا سے، اور دیکھنے کی چاہت ہوتی نہیں ہوتی؟ ارے ہوتی نہیں ہوتی؟ لوگ تو بغیر شادی کتنی قربانی اٹھاتے ہیں چہرہ دیکھنے کے لیے. حلال ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے اگر نکاح ہو گیا، لیکن چونکہ سماج کی وجہ سے آدمی کھل کے نہیں مل پا رہا ہے، لیکن اس کی خواہش بڑھتی نہیں بڑھتی. تو یہ گندی چیز، گندا ہمارا جسم، گندا اس کا جسم، خراب ہونے والا، مٹنے والا. آج جو ہنر حسن ہے وہ کل بڑھاپے پہ ختم ہونے والا. بیماری 2 دن پیٹ خراب ہو جائے، دیکھو 2 دن اللہ تعالیٰ دست بھیج دے تو کیا حال ہوتا ہے؟ بری حال. تو اس کو دیکھنے کا اتنا اشتیاق ہے تو جو روح اللہ کا دیدار کر لے گی اس کے اندر کتنا اشتیاق ہوگا. اب جو روح اللہ کا دیدار کر لے گی یہ پتہ چلے گا کہ اللہ کا ہماری روح نے دیدار کیا نماز میں یا نہیں کیا. نماز کے بعد جتنے عمل ہوں گے وہ اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوں گے، اور یہی عمل احسان کے درجے تک پہنچیں گے. یہی عمل کون ہوں گے؟ احسان کے درجے.
اللہ کے یہاں یہی عمل قبول ہوں گے، عمل صالح جس کو کہتے ہیں، ہاں وہ یہی عمل ہوں گے جو اللہ کے دھیان کے ساتھ پورے کیے جاؤ گے۔ اور عمل اس جسم سے پورے ہوتے ہیں، جسم کے اعضاء سے پورے ہوتے ہیں۔ عمل کیسے پورے ہوتے ہیں؟ جسم کے اعضاء سے۔ ابھی چونکہ ہم نے ایمان کے سیکھنے کی محنت نہیں کی ہے، اس لیے یہ جسم کے اعضاء ہماری روح کو چلا گئے، اور جس دن ہم نے روح پر محنت کر لی اور یہ اللہ کے دھیان والی بن گئی، تو روح ان اعضاء کو چلائے گی۔ روح کس کو چلائے گی؟ ان اعضاء کو چلائے گی۔ صحابہ نے اپنے دل